بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو امین خان وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کا دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ شخص مسلمانوں کے لشکر میں جا کر پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کے باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کے چاہوں سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا تو آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی دعوت دیتے ہیں اور کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور ایمان کی دعوت دی۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور میرا کیا رتبہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی چرواہا ہوں اور میں سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سے تبانی سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والے بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نہ کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کے چاہوں میں انجام دیتی جاتی ہے اور وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں گا تو آپ میرے ایک ضمانت لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہوگے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا ہوا تھا، وہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ
پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں واپس کرنے کے بعد جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جائزہ لینے کے لیے تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے لیکن میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس لکھ دیا ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہے اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے۔ پیارے دوستو، اندازہ کریں کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو اگر موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔